بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں کچھ معاملات پر. میرا تعلق جو ہے اوریجنلی پاکستان سے ہی ہے. پنجاب سے والدہ کا تعلق ہے, کراچی سے والد کا تعلق ہے, اور شادی کے بعد سرائکیوں میں شادی ہوئی ہے. تو میرے گھر کے اندر ماشاءاللہ 3 کلچرز اور 3 جو تہذیبیں ہیں ان کا کوزین بھی ہے, ان کی روایات بھی ہیں. سی ایس ایس کیے ہوئے تو اب تو تقریباً اس سال الحمدللہ 30 سال کا عرصہ ہو جائے گا سروس جوائن کیے ہوئے. سو اٹس بین اے لانگ جرنی الحمدللہ, اینڈ اللہ تعالیٰ از بین ویری کائنڈ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ڈی جی خان میں آپ کی شادی ہوئی ہے, تو ڈی جی خان کو ابھی بھی سمجھا جا رہا ہے بیکورڈ ایریا ہے. جب آپ کی شادی ہوگی اس دور میں تو بہت زیادہ, آج کل تو کافی سہولتیں ہوں گی, تو کس طرح آپ نے سروائیو کیا اور سی ایس ایس کر کے آپ کا کیا کس طرح آگے نکلی؟ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ میرا رشتہ بہت یونیک ہے, بڑا خوبصورت ہے. جب میں گریڈ 18 میں تھی تو میری پوسٹنگ ہوئی بطور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ڈیرہ غازی خان کے اندر. ڈی جی خان کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر پری ڈومیننٹ بلوچ کلچر ہے. اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں جائیں تو آپ کو پنجاب سے زیادہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ اس کی جو جغرافیکل ایٹریبیوٹس ہیں اور جو کلچرل سائڈ ہے, وہاں پر بلوچ قبائل جو ہیں وہ ہمارے ٹرائبل ایریا ہے, پورا بیلٹ ہے, فورٹ منرو جہاں پر ہے. اور وہاں پہ پھر مجھے ڈیرہ غازی خان میں 3 پوسٹنگز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. میں نے بطور ای ڈی او ریونیو, جو کہ مشرف صاحب کے ٹائم میں جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا, تو اس کے بعد جو کمشنرز کی پاورز تھیں انڈر دا لینڈ ریونیو ایکٹ, وہ پھر تفویض ہو گئی تھیں ای ڈی او ریونیو کو, جو بطور کمشنر کام کرتے تھے. ریونیو کے اندر میں نے بطور ای ڈی او ریونیو بھی ڈیرہ غازی خان میں کام کیا, اور پھر بطور ڈی سی او ڈی جی خان بھی کام کیا. تو بطور ڈی سی او ڈی جی خان وہ انتہائی منفرد تجربہ تھا. اس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کے اندر پہلی اور ابھی تک تو کوئی اور خاتون نہیں اس کو یہ موقع ملا کہ میں واحد خاتون سول آفیسر ہوں جس نے پیرا ملٹری ٹروپس کو کمانڈ کیا ہوا ہے. تو وہاں پر بلوچ لیوی ہے, اس کو میں نے کمانڈ کیا ہوا ہے, اور بارڈر ملٹری پولیس کو کمانڈ کیا ہوا ہے. تو میرا جو بلوچ روایات ہیں ان کے ساتھ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر, کیونکہ میں واحد خاتون تھی, آج تک کوئی خاتون وہاں پر اس طرح سے اس نے پوسٹنگ نہیں لی تھی اور کام نہیں کیا تھا. میرا ایکسپیرینس یہ رہا کہ جتنی عزت مجھے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے دی ہے, اتنی میں نے جو باقی پنجاب کے اندر پوسٹنگز کی ہیں ان سب میں اگر میں کمپیریزن کروں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بہترین پوسٹنگ تھی وہ ڈیرہ غازی خان کی تھی. اور ابھی بھی آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ریسنٹلی ہم نے ایک اور روایت وہاں پہ قائم کی, اور توسا جو ہماری تحصیل ہے ڈی جی خان کی, اس کو چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکریٹری صاحب کی مشاورت کے ساتھ ان کی گائیڈنس میں ہم نے پہلی دفعہ ایک خاتون کو وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر توسا اپوائنٹ کیا ہے. اور کیونکہ اسسٹنٹ کمشنرز کی پوسٹنگز میں کرتی ہوں تو اس کے اندر میرا ڈیفینیٹلی ایک رول تھا کہ, اور اس میں یہی ڈسکشن ہوا کہ جب اتنے سال پہلے میں نے کر لیا, جب کہ نہ سیل فونس تھے اور نہ اتنی فیسلٹیز تھیں, روڈ نیٹ ورک بہتر نہیں تھا, تو اب تو بہت بہتری آ گئی ہے, بہت کمیونیکیشن کے ذرائع بہتر ہو گئے. تو میرا تو تمام خواتین کو جو بھی فیلڈ کے اندر اسائنمنٹس لینا چاہتی ہیں ان کو یہ ضرور میسج ہوگا کہ چیلنج کریں, چیلنجنگ اسائنمنٹس پر جائیں, اینڈ یو ول بی پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ ہمارے کلچر کے اندر جب خواتین جاتی ہیں فیلڈ میں تو ان کو کس قدر عزت دی جاتی ہے. یہ کہیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی خواتین, آپ کو بھی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا پاکستان میں, کچھ کلچر کے حوالے سے, کچھ خواتین کے جو جاب کرتی ہیں پرائیویٹ سرکاری, ان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خواتین مرد حضرات کے مقابلے کے اندر ملٹیپل ڈیوٹیز انجام دے رہی ہوتی ہیں, کیونکہ خواتین رشتوں کو نبھانے میں بہت سیریس ہوتی ہیں. اب رشتے تو دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میلز کے بھی رشتے اسی وقت تشکیل پا جاتے ہیں اور فیمیل کے بھی رشتے تشکیل پا جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے جو رشتے ہیں ان کو بہت اپنے لیے اہم سمجھتی ہیں, اور جو ہماری پوری سوسائٹی ہے, ہمارا کلچر ہے, مجھے جو اس کے اندر سب سے خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ ہم رشتے نبھانے والے ہیں.
اور خواتین جو اڈاپٹ کرتی ہیں کریئر کو، اگر فل ٹائم کریئر وومن ہے جیسے میں ہوں الحمدللہ، آئی ایم اے ورکنگ مدر، فل ٹائم ورکنگ مدر ہوں، تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں ایکسٹرا ہمیں وہ کرنی پڑتی ہیں جو ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس کو نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ یہ آپشنز ہوتے ہیں. کہیں کہیں پہ خواتین کی مجبوری ہوتی ہے، خدا نخواستہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور کما کر نہ لائیں تو شاید گھر کے اندر مسئلے ہوں. بہت سی ایسی بھی خواتین جابس کے لیے نکلتی ہیں، واٹ ایور دا ریزن. لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ڈیفینیٹلی خواتین کو محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیئر ورک ہے گھر کا، اس کو ابھی بھی مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی سول رسپانسبلٹی ہے. تو اس کی پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو خاتون باہر سے کام کر کے آتی ہے، ایکسٹرا کام کر کے، اس کو پھر کوئی یہ ریلیف نہیں ہوتا کہ وہ گھر کے کام کوئی اور کر دے گا، اس نے وہی کام وہ بھی انجام دینے ہوتے ہیں. اب ان ملٹیپل ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں، کیونکہ پاکستانی خواتین انتہائی محنتی ہیں، جفا کش ہیں، چاہے کھیتوں میں کام کرتی ہیں، چاہے شہروں میں دفاتر میں کام کر رہی ہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ انتہائی قابل تعریف ہیں. اور میں یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود پاکستانی خاتون ہوں، میں اپنی آبزرویشن سے بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے یونائٹڈ نیشنز میں الحمدللہ موقع ملا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا. ایک دفعہ نیو یارک میں ریپرزینٹ کیا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن میں کافی سال پہلے. ابھی 1-2 سال پہلے لیبنان میں عرب فورم آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تھا. الحمدللہ میں پاکستان کی واحد ریپرزینٹیو تھی. وہاں پر ہم نے کیئر اکانومی کے بارے میں بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ پنجاب کے اندر ہم خواتین کو ملکی ترقی میں شامل کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں. مجھے دوسرے ملکوں کی خواتین کے ساتھ انٹریکشن کا بہت موقع ملا ہے پچھلے 20-30 سال کے اندر، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری خواتین کے اندر ریزیلینس ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ایونچولی آر ویمن کم آؤٹ ایز ونرز، چاہے وہ گاؤں میں ہیں، چاہے شہر میں ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے اندر ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو میں تو خواتین کو یہ میسج ہمیشہ دیتی ہوں کہ یو آر اے ونر نو میٹر واٹ. بس آپ ہمت نہ چھوڑیں اور آپ کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر آپ محنت کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دے گا. یہ کہیے گا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہلی پنجاب کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، پنجاب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر، تو کس طرح آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہو، کیا چیلنجز ہیں جو آپ کو اس وقت جو ہے درپیش ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ، اور میں اس میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور چیف سیکرٹری پنجاب کا، کہ دونوں نے مجھ پر اعتماد کیا. اور ایک خاتون کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگانے کا جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے جب پاکستان بننے کے بعد سے کبھی کسی خاتون کو اس عہدے پر نہیں فائز کیا گیا، تو یہ ایک بہت خوش آئند میں سمجھتی ہوں کہ میرے بعد جو خواتین انشاءاللہ تعالیٰ جو میری جونیئر آفیسرز ہیں ان کے لیے ایک ڈور اوپننگ والی بات ہے کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور خواتین آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بھی آگے آگے جائیں گی. پاکستانی خواتین تو آپ کے علم میں ہے کہ جیٹ ایروپلینس بھی اڑا رہی ہیں، پیرا ٹروپنگ کر رہی ہیں، اینڈ دے آر واکنگ ان ٹو ڈومینس، اینڈ اسپیس میں بھی چلی گئیں ایک خاتون. سو ایسے ڈومینز میں جا رہی ہیں جو کہ پہلے بالکل انچارٹڈ ٹیریٹری سمجھے جاتے تھے خواتین کے لیے. بطور ACS جو آج کل ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی برننگ ایشو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر آ رہا ہوتا ہے. تو آج کل ہم کام کر رہے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہیں اپنے سول جو امپلائیز ہیں، تمام یونینس ہیں اکٹھی ہیں، ریپرزینٹیو ہیں، ہم ان کے لیے آج کل چل رہا ہے کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن کی جائے، کیونکہ جو ملازمین ہیں سرکاری پنجاب حکومت کے، ان کی تنخواہوں کے اندر ڈسپیرٹی ہے. اس کے اوپر ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی ہے، اور کل اس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری تفویض کر دی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے متعلقہ سیکرٹری صاحبان کو بھی بلا لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ان کے لیے کچھ کریں گے کہ جس کے اندر ہمیں اندازہ ہے کہ ملازمین کی مشکلات ہیں اور مہنگائی ہے، کرونا ہے، مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے اپنے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اسپیس موجود ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کے اندر ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام بھی فریز کر دیا تھا، اور تمام فنڈ جو تھے وہ کرونا کی طرف ڈائیورٹ کر دیے گئے. اسی طرح سے اب آج کل کیونکہ کرونا چل رہا ہے تو ہمیں سول سیکریٹریٹ کے اندر جو سائلین ہیں ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیشن کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑ رہے ہیں کہ سائلین کی تھوڑی سی ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کے مسائل حل نہ ہوں. تو اس کے لیے ویب بیسڈ اپلیکیشنز، پورٹلز ان کو ہم زیادہ ایکٹیویٹ کر دیں گے.
تو اور باقی جو مسائل ہیں حکومت سے ریلیٹڈ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح شام الحمدللہ چلتے رہتے ہیں. آخر میں یہ تعلیم ہے کہ آپ ان خواتین کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں جو اس طرح چھوٹے شہروں سے دیہاتوں سے بڑے شہروں کی طرف رجوع کرتی ہیں, جابس کرتی ہیں, ان کو پھر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا ان کے بارے میں آپ کہیں؟ میں ایک بہت کنزرویٹو سی بات کہوں گی, شاید آج کل کی ماڈرن خواتین کو اچھی نہ لگے, لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چوز کرتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کا رائٹ ہونا چاہیے, آپ کی چوائس ہے, آپ کو ریلیجن نے بھی چوائس دی ہے اور بائی لاء بھی آپ کو چوائس ہے, پاکستانی لاء کے تحت آپ کی چوائس ہے کہ آپ سمپل خاتون خانہ بنیں اور ہوم میکر بنیں. ہیوج جاب ہے, بگ رسپانسبلٹی ہے, اگر آپ وہ کرتی ہیں تو اس میں فخر محسوس کرنا چاہیے. جو خواتین صرف ہوم میکرز ہیں ان کو یہ ایک ٹرینڈ کچھ عجیب سا ہے جو میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی, کہ ہوم میکنگ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی اور ٹو بی ٹیکن ایز این انفیریئر جاب. ہوم میکرز جو ہیں وہ پوری ہماری جنریشن بناتی ہیں. یہ ملک کھڑا ہوا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کے اندر ویلیو سسٹم اور مورالٹی جو ہے وہ فرام مدر ٹو مدر ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور ڈاؤن ورڈ نیچے آ رہی ہے. لیکن اگر کوئی خاتون یہ چوز کرتی ہے کہ وہ ہوم میکنگ بھی کرے گی, فیملی بھی بنائے گی اور ساتھ میں کریئر بھی بنائے گی, تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اس چیز کی بھی آپ کو اجازت ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہوئی ہے اور قانون بھی اجازت دیتا ہے. مجھے جو اپنی میرڈ لائف کے بعد سے الحمدللہ مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو, بچے سپورٹیو ہیں, مگر جب بچے چھوٹے تھے تو میں نے ایک ڈیسیجن کیا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ, کہ نوکر جو ہوتے ہیں جب ایک ماں چھوٹے بچے کو چھوڑ کے دفتر جاتی ہے تو بہت پینفل ہوتا ہے. آئی اسٹل ریممبر دا فرسٹ ٹائم آئی لیفٹ مائی ایلڈسٹ جو فرسٹ بورن تھی, جب اس کو میں گھر چھوڑ کر گئی تھی تو میں نے کتنی دفعہ دروازے سے نکلتے اور گاڑی کے شیشے سے بھی مڑ کے دیکھا تھا کہ کہیں میرے بچے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی. سو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں فار ویریس ریزنس. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جتنی بھی مہنگے آپ نوکر گھر میں رکھ لیں, انلیس آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن آپ کے نوکروں کو سپروائز کر رہا ہے, اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑ کے جائیے نوکروں کے پاس, کیونکہ نانی, دادی, پھپھی اور خالہ جو جس طرح سے بچے کو سپروائز کر سکتی ہیں وہ کوئی نوکر نہیں کر سکتا, چاہے جتنی بھی تنخواہ ہو. تو اس کا بہتر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ڈے کیئرز بنوائیے, اور اپنے امپلائرس کو کہیں, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو اپنے امپلائرس کو فورس کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے ڈے کیئر بنائیں. اگر آپ گورنمنٹ آف پنجاب میں ہیں تو ڈے کیئر سینٹرز کی پوری اسکیم ہے, اور اگر آپ کے محکمے میں ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے تو آپ اس متعلقہ سیکریٹری کو درخواست دیجیے اور مجھے بھی اس کی کاپی بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے ڈے کیئر بنوا سکیں. بہتر یہ ہے کہ ڈے کیئر میں بچے رکھیں یا اپنے کسی ریلیٹیو کی سپرویژن میں اگر نوکر کو رکھنا ہے. تو یہ ایک بگیسٹ چیلنج ہوتا ہے ورکنگ مدرس کا. میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ دادی نانی جو ہیں یا خالہ یا پھپھی جو ہیں ان کا ہونا بچے کے سر پہ بہت ضروری ہے کچھ سال, جب تک وہ بچہ نہیں جاتا آگے. جی بہت شکریہ.